بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 85 سال تھی، حج کے لیے عرب شریف حاضر ہوئی، مکہ مکرمہ میں حاضری دی، پھر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں مزار پرانوار کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھنے لگی، سلام عرض کرنے لگی۔ تو اس کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، تو وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ قریب میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کتاب سے دیکھ کر بہت ہی اچھے انداز سے، کتاب سے دیکھ کر اچھے اچھے القابت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی ہے۔ تو اس بوڑھی عورت کا دل جو ہے وہ دل میں سوچنے لگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہاں سے پسند آئے گا، ان پڑھ، اور یہ عورت جو ہے کتنے اچھے انداز سے القابت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ بوڑھی عورت سوئی تو اس کی جو ہے قسمت جاگ اٹھی، خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس بوڑھی خاتون سے ارشاد فرمایا، ناراض مت ہو، ہم نے سب سے پہلے تمہارا صلاۃ و سلام قبول کیا ہے، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ معلوم ہوا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا دل دیکھا جاتا ہے، دل سے یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا، نیت دیکھی جاتی ہے وہاں پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان عید الفطر کے خصوصی سلسلے بزرگوں کی عید میں حاضر ہیں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں بزرگ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، دادا دیکھ رہے ہیں، دادی دیکھ رہی ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، نانی دیکھ رہی ہیں، ہم ان کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو ہمارے سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ہوسٹ، ہمارے نقیب اسلامی بھائی ہوں گے سید عبد الماجد باپو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی عبد الماجد باپو، آج کا سلسلہ کس انداز سے ہونے جا رہا ہے، ذرا بتائیے مدنی چینل کے ناظرین آج کا سلسلہ میں بہاری بہار ہیں، ہر بزرگ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور سب خوش ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج ہزاروں آدمی دعوت اسلامی کے اندر فیضان مدینہ اور کیسا کام ہو رہا ہے، کیسی طرح کام ہو رہا ہے، باقا کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے، آپ کو چائے مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا۔ تو دعوت اسلامی زندہ آباد۔ تو اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے آ رہے ہیں محمد علی صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم الله رب العالمين. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے تلاوت کی. آپ کو یہ چادر تحفے میں دی جا رہی ہے. جزاک اللہ. تو آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے بزرگوں کی عید میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں گدا دوں بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا. میں گدا دوں بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا. نور دل تو تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا. دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. 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 میرے بھی بات چنکا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العین. سرکار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد غیور کی آمد حضور کی آمد میٹھے کی آمد سچے کی آمد حضور کی آمد. ماشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ. خوب جوش و خروش کے ساتھ ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں نے جو ہے کلام پڑھا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. کیا جوش و خروش تھا. 12ویں کا آپ نے سما بنا دیا. حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے. اب اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو کچھ تحفے دکھائے جائیں گے. آئیے پہلے تحفے دیکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ آج جو مدنی تحفے ہیں یہ ہے مدنی بیگ, امامہ شریف, چادر, جگ گلاس, یہ ایک تسبیح ہے, عطر کی شیشی اور ایک رسالہ, اور آج چھہارے ہیں اور بادام ہیں. جی یہ تحفے آپ کو مل سکتے ہیں. اب جس کو جو چیز چاہیے وہ بتا دی مجھے یہ چیز چاہیے. اب دیکھتے ہیں کس سے سوال کیا جائے. جس کو جواب دینا ہے وہ ہاتھ بلند کرے گا. اب ان میں سے جو بھی آپ کو مدنی تحفہ چاہیے آپ اس کا انتخاب کریں گے, لیکن وہ تحفہ آپ کو ایسے نہیں ملے گا.
اگر آپ مدنی بیگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے ایک پرچی ہے اور اس میں ایک سوال ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو 3 آپشن بھی دیے جائیں گے. اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو یہ مدنی تحفہ مل جائے گا. چلیں جی دیکھتے ہیں پہلا سوال کس سے کیا جائے. فری ملے گا, پیسے نہیں لیں گے. ہاں فری ملے گا, پیسے نہیں لیں گے. پیسے نہیں ملیں گے. جی پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ ہاتھ بلند کریں. ہاتھ بلند کر رہے ہیں جی پہلا سوال ہم کرتے ہیں ان سے. ان سے. ہاں ان سے کریں. کیا مدنی تحفہ چاہیے عبد الماجد باپو؟ دیکھیے ہاں بھائی کیا لیں گے ادھر آ آپ؟ جائیے, ادھر آ جائیے. کیا مدنی تحفہ چاہیے؟ کیا لیں گے؟ مدنی بیگ ہے, بادام بھی ہیں, چھوارے بھی ہیں. بادام بھی ہے. بادام کھانے کی چیز نہیں, کھانے کی چیز لیں گے, پڑھنے کی چیز. ہاں نہیں پڑھنے کی نہیں, پڑھنا ورنہ تھوڑی, کھانا ہے بس. بھائی ان کی طبیعت جو بھی ہو, پھر آپ رکھتے نہیں نا, یہ آپ نے رکھے ہیں سے تحفے. اچھا جی سوال آیا ہے آپ کا. سوال سنیے. چلیں عبد الماجد بھائی آپ نے دینا یہ تحفہ. کس وقت کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے؟ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس, صبح کا, دوپہر کا یا رات کا کھانا. کس وقت کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے؟ ان کی باری ہے نا ابھی, تو ان کی باری ہے. ہاتھ نہیں کھڑا, ان کی باری. آپ نے زبان سے نہیں بولا. 3 آپ کو جواب مل گیا. کون جی کیا رات کا؟ رات کا کھانا چھوڑنے سے رات کا کھانا بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں رات کا ہی کھانا, رات کے کھائیں گے بھائی, رات کا ضرور کھائیں گے. تو ہمارے نام کیا آپ کا؟ عبد الرزاق بھائی کا جواب بالکل درست ہے. تو کسی وقت کا کھانا کھائیں نہیں کھائیں لیکن رات کا ضرور کھائیے. اگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائیں گے. کمزور ہو جائیں گے اور بڑھاپا جلدی آ جائے گا. بڑھاپا جلدی آ جائے گی. کمر جلدی جھک جائے یہ گی. لیجیے, آپ نے جواب صحیح دیا. آپ کو یہ چھوارے اور یہ بادام دیے جا رہے ہیں. بادام کھائیے, بادام کھائیے اور جان بنائیے. ماشاء اللہ زوجل, ماشاء اللہ زوجل. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ ہاں جی اب یہاں سے کریں. یہاں سے آ جائیں. چلیں آپ لے کر آئیے. کس کا انتخاب کریں؟ ہاں بھائی آپ کھڑے ہیں. جی ادھر لے کر آ جائیے, ادھر آ جائیے. تحفہ کیا لیں گے آپ؟ پڑھیں گے ویسے نہیں ایسی پڑھنے کا لیں, بیگ لیں گے جو بولے کیا لیں گے؟ کتاب کا تحفہ. کتاب کا. چلو کتاب کا تحفہ لیں گے. کتاب اٹھائیے بھائی. چلو ہاں یہ تھا نا, رسالہ ہے, تصویر اور عطر ہے, لیکن یہ آپ کو ایسے نہیں ملے گا. اس میں 2 چیز اور بھی ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی عبد الماجد باپو آپ سوال کیجیے. ہاں جی, سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ 3 جواب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. 3 میں سے ایک صحیح ہے. 3 میں سے ایک صحیح ہے. کون سا صحیح ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے. پرسار خزانہ, تسبیح اور عطر. ماشاء اللہ. اب ان سے معلوم کریں. ہاں جی کھڑے ہیں. آ جائیے آگے کی جانب آ جائیے. جی ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ کیا تحفہ دیں؟ کیا لیں گے؟ مائک قریب کریں, ان کو مائک دیں. بیگ. مدنی بیگ دیں گے, لیکن مدنی بیگ, سوال ہے بیگ کے نیچے. بیگ تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ہاں لیں گے نہیں, آپ سے لے لیں. فیل عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن کس جانور کہتے ہیں؟ کس جانور کو کہتے ہیں؟ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. نمبر 1 ہرن, نمبر 2 ہاتھی, نمبر 3 گھوڑا. ان 3 میں سے ایک درست ہے. ایک جواب درست ہے اور ایک سورت بھی ہے نا, سورہ فیل. ہاں آسان بھی کر دیا. ابھی تو بڑی آسانی ہو گئی. سورۃ فیل کون سا؟ ہاں ہاتھی بتا رہے ہیں بھائی. پکا ہے آپ کو ہاتھی؟ پکا ہے. پکا. بالکل ٹھوس. ٹھوس. تو جب بیگ بھی پکا ہے آپ کا. بیگ بھی پکا ہے. جواب بالکل درست ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی عبد الماجد باپو اب کس کی جانب جا رہے ہیں؟ اب ادھر سے آپ عبد الماجد باپو ان سے لیں. ادھر آئیے. جلدی جلدی دوڑ کے آئے, جوان ہے, مجھے تھوڑی ہے. جی کیا تحفہ کیا چاہیے؟ جگ گلاس ہے مٹی کا,
امامہ شریف چاہیے ان کو بھائی. امامہ شریف چاہیے. امامہ شریف ہم دے دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال بھی ہے, پہلے سوال سن لیں. وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنی ٹوپی مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بتائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. جواب درست ہے آپ جواب کا. درست ہے, امامہ آپ کا ہوا. ماشاءاللہ. چاہیے. جی اب کس کا؟ آپ آ جائیں. جگہ دیجیے ان کو. بس 2 تحفے باقی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹی کا جگ گلاس ہے اور چادر ہے. کیا چاہیے بابا؟ چادر. جی چادر آپ کو مل جائے گی, لیکن چادر کے نیچے ایک سوال ہے. چلیں جب تک آپ چادر پکڑ لیں. چلیں عبد الماجد باپو نے. میں نہیں جاؤں گا, نہیں لے آؤں گا. امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ بتائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ نہیں, جواب غلط ہے. غلط ہے. ٹھیک ہے, جواب صحیح, جواب درست نہیں ہوا. چلیں جی آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. اب جا 2 بچے. ہاں جی, اور کون؟ اور کون کون؟ آپ آئیں. اب 2 آپشن باقی رہ گئے. ہاں بس آ جائیے قریب. رستہ دیجیے, رستہ دیجیے. جی بابا کیا بتائیں گے؟ ہاں, کیا جواب دیں گے؟ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خطیبہ. جی خطیبہ. صحیح کیجیے. صحیح. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ختیجہ. جی. جواب غلط ہے. نہیں صحیح ہے بھائی, جواب صحیح ہے آپ کا, یہ آپ کی بھائی. دیکھو بھائی, یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین, ہم لوگ بزرگ لوگ ہیں نا, تو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ بڈھے جوان تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ صحیح بولے. بھائی جوانوں سے غلطی جوان میں غلطی ہو جاتی ہے, ہم بڈھے لوگ ہیں, تو آپ لوگ ناظرین ہم لوگ کو معاف کر دیجیے گا بس. چلیں جی. امہات المؤمنین میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا رتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جی اب ایک ہی مدنی تحفہ اب باقی ہے, ایک رہ گیا, کیا؟ جگ اور گلاس. مٹی کا جگ اور گلاس کے لیے. اور سوال جو ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ 3 جواب. جی آپ نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ آپ نے اشارے کیوں نہیں سنے؟ چلے مائک کریے. جنت البقیع. آپ نے جواب دیا جنت البقیع. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جنت البقیع. آپ بھی وہ بتا رہے ہیں, تو صحیح تو بتا رہے ہیں پھر وہ. مدینہ منورہ. جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دمشق. 3 آپشن تھے آپ کے پاس, آپ نے آپشن لیے بغیر جو ہے جواب بتا دیا. کربلا, جنت البقیع اور جنت المعلا, لیکن آپ نے جواب دیا جنت البقیع. جی عبد الماجد باپو کیا ہے؟ جواب درست ہے. جی جواب بالکل درست ہے. جی تحفہ ہے. چلو بھائی. چلو جی. سیدھے. ارے ہم تو کہہ رہے تم ہمیں بھی لے, ہم لے آئیں گے, تم سب کو بانٹے جا رہے ہو. چلو آپ کی باری آئے گی, آپ کی باری آئے گی. چلیں جی. جی تو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع؟ جنت البقیع. اور یہ جنت البقیع جو ہے یہ جو ہے مدینہ منورہ قبرستان ہے. امیر رسول اللہ ایک مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وصیتیں کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں دفنایا جائے, ہمیں یہاں دفنایا جائے, تو شاید ان کا ارادہ جنت البقیع کا نہیں ہے. مجھے اس قبرستان میں دفنانا, مجھے اس قبرستان میں تدفین کرنا. تو ہماری وصیت پہلی کیا ہے؟ جنت البقیع. یہ دنیا کے سب سے افضل ترین قبرستان ہے, اور اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے مدفون ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارا بھی جنت البقیع میں مدفن ہو. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا
سرکار کا مدینہ مت بندے ہمارا سرکار کا مدینہ. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا کمپلیٹ ہوا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں آج آپ کو بتاؤں گا سنتیں اور آداب. جی کس چیز کی؟ اور سونے کی سنتیں اور آداب آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ سونے سے پہلے جو بستر کی چادر ہے اس کو 3 بار جھاڑنا ہے. یہ بستر کی چادر جو ہے مثال کے طور پہ مثال کے طور پر جو بستر کی چادر ہے اس کو آپ نے 3 بار جھاڑنا ہے تاکہ اس میں کوئی اگر موذی جانور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ اس سے نکل جائے. چیٹی بھی ہوتی ہے، چیٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، چیٹی کاٹنے اور دانا وانا نہ کھلائے. اور دوسری جو سنت مبارکہ ہے وہ ہے کہ سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کے سونا ہے. اور تیسری جو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے. یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ الٹا لیٹنے کو میرے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے. اور چوتھی جو سنت مبارکہ ہے وہ ہے دائیں طرف کروٹ لے کر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہتھیلی رکھ کر سونا، یہ سنت مبارکہ ہے. اور جب آپ سو جائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس کے بعد جو اٹھنا ہے، جب اٹھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اٹھنے کی دعا پڑھیں گے. اچھا آپ سنت بتا رہے ہیں نا؟ جی کچھ عملی طریقہ بتائیں. ہاں جی میں حاضر ہوں. مدنی چینل کے ناظرین اور سب کے لیے آپ عملی طریقہ بھی دیکھیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہے جو ہمیں پیارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. سونا ہو، جاگنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، یہ سب چیزیں ہمیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاپا سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. فیضان عطار انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی اب مشتاق بھائی ہمارے عملی طریقہ بتا رہے ہیں. دکھا رہے ہیں کس طرح سویا جاتا ہے. یہ پہلے آپ نے چادر کو 3 بار جھاڑا ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بچھایا. ٹھیک ہے جی چادر بچھ گئی ہے، ٹھیک ہے اب آپ کو پردے میں پردہ کرنا ہے. جی پردے میں پردہ کر کے سوئی. دوسری چادر کو آپ نے ایسے باندھ لینا ہے. پردے میں پردہ کرنا ہے، بے پردگی. ٹھیک ہے گھر میں لیڈیز بھی ہوتی ہے. جی یہ قبلہ رخ جو قبلہ رخ چہرہ ہوگا اور دائیں کروٹ دے کر یہ سنت باکس آپ سامنے رکھیں گے اور امام شریف کو اتاریں گے. ٹھیک ہے پھر اب آپ لیٹنا ہے، لیٹ کے دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد پھر یہ پڑھتے ہوئے سو جائیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ چلے اچھا جب بھی کوئی ورد اگر آپ لیٹے لیٹے کریں گے تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں پاؤں گے. کو سمیٹیں گے. جی. یہ آداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی آپ ذکر کریں گے، کوئی ورد کریں گے تو پاؤں کو سمیٹیں گے. یہ آداب میں سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہتے میں صدائے مدینہ لگاؤں؟ ہیں؟ ہاں صدائے مدینہ. سبحان اللہ. صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب کرے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.
فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. چلے جی ماشاءاللہ عز و جل آپ نے اچھے انداز سے صدائے مدینہ لگائی. ہمارے مشتاق بھائی نے عملی طریقہ بتایا. یہ تحفے لے کر آئیے. اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے جی. ہم کو نماز کے لیے اٹھایا. سبحان اللہ, آپ کا بہت اللہ بھلا کرے, آپ نے ہم کو اٹھایا. دیکھو بزرگوں نے کہا ہے جاگ نہ ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اور سارے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور جوانوں, یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ عز و جل ہم صدائے مدینہ لگائیں گے. صدائے مدینہ سے جو عمل کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے, اس کے نیکی کی دعوت پر اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کو میرے اسلامی بھائیوں, ایک طریقہ کیا کہ جب اذان ہوتی ہے نا, آدمی دیکھتا ہے بستر پہ اذان ہو رہی ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اگر اپنے تکیہ نہیں چھوڑا تو نیند نہیں اٹھے گی. جیسی اذان کی آواز کان میں آئے تکیہ چھوڑ دو, اٹھ کے بیٹھ جاؤ, شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر تکیہ نہیں چھوڑا تو شیطان کہے کہاں جا رہا, سو جا سو جا سو جا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. جی عبد الماجد بابو, یہ سیگمنٹ بھی بڑا اچھا ہوا, سنت اور آداب سکھائیں. اب کون سا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے؟ اب ہم شروع کر رہے ہیں سمجھائیے اشاروں سے. تو جی, جس کو اشارے کرنے آتے ہیں وہ آ جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ایک اسلامی بھائی کو ایک اشارہ بتائیں گے, وہ یہاں پر اشارہ کرے گا, دوسرا اسلامی بھائی اس کو جاننے کی کوشش کرے گا. منہ سے بولنے کی اجازت نہیں جس کو آئے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. جس کو اشارہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ اشارہ میں سمجھ گیا ہوں, تو پھر اگر اس نے جواب دے دیا اور اس کا اشارہ جو ہے وہ سمجھ گئے تو دونوں کو تحفہ ملے گا. تو اشارہ کس سے کروایا جائے؟ ہاں جی, اشارہ کون کرے گا؟ کون پوچھا کیا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں جی؟ بچھو ہے وہ اسے کیوں بولتے ہیں؟ مجھ سے بول دیا, میں بتا دیا نہیں بتایا, اب تو بتا دیا, دوڑ لگا دی ایسے, دوڑ لگا دی. اور کوئی دوسرے آئے, اب بیٹھ جائیں, اب دوسرے آئے, دوسرے اب آئیں, اب نہیں آپ بیٹھے, آپ بیٹھے. فل بوڑھا چاہیے, فل بوڑھا. اچھا اب آؤ. نہیں, جو خود جو اچھے اشارے کر لے. چلے ایک اشارہ ہم کرواتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سمجھیے گا, ٹھیک ہے؟ میں اشارہ بابو کو بتا رہا ہوں. سنے بھائی, اشارہ سمجھے. آیا سمجھ میں؟ کیا اشارہ ہے, سمجھ میں آیا اشارہ؟ کیا اشارہ ہے؟ دودھ پینے کا. دودھ پینے کا تو ہے, لیکن پورا بتانا ہے. بچے کا دودھ پینے کا. یہ جی کچن میں بچہ کو دودھ پلا رہا ہے. اچھا, ایک رسالے کا نام ہے, یہ ایک رسالے کا نام ہے. جی جی, منع کی لاش نہیں, ایک رسالہ ہے. یہ آپ بتائیں. جی جی, یہ کہہ سکتے ہیں دودھ پیتا مدنی منا. ان کا جواب درست ہے. آ جائیے. ایک عبد الماجد باپو کو اور ایک یہ. اب یہ دوسرا اشارہ کس سے کروایا جائے؟ آ جاؤ.
آپ کا اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے، زبان سے نہیں بول رہا ہے، اشارے سے آپ کر کے دیکھتے ہیں کون کون پہنچے. جی کس کی سمجھ میں آیا؟ کس سمجھ میں آیا؟ جی یہ کیا بول رہے ہیں قدر علی؟ جی ایک مرتبہ پھر کریں، آخری مرتبہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں اور ذرا آپ اور چینج کرنا چاہیں تو کریں. جی چھوٹا بچہ رو رہا ہے. چھوٹا بچہ رو رہا ہے، یہ ہے نہیں جی، یہ نہیں جی. بچوں کو سنا رہا ہے. نہیں نہیں چھوٹا پجاری. نہیں جی. دوبارہ کریں آپ. دوبارہ کر دوبارہ. جی آپ پہنچے، آپ بتائیے. بھالو. اچھا یہ نہیں آپ لوگ نہیں پوچھ رہے. خوفناک بتائیے بھائی آپ کا اشارہ کیا تھا؟ خوفناک دانتوں والا بچہ. خوفناک دانتوں والا بچہ. خوف نہیں بتایا نا کہ چھوٹا بچہ. بھائی یہ کس طرح کر رہے تھے آپ؟ سمجھا کیسے رہے تھے؟ دیکھیں یہ سمجھا تو رہے تھے. یہ خوفناک ہو گیا. ہاں یہ بچہ دانت. ہاں پہلے دانت پہلے دکھا رہے تھے، اشارہ نہیں کر رہے تھے. اشارے میں تھوڑی کمزوری تھی. چلیں نا آپ کو بھی تحفہ نہیں ملے گا نا ان میں سے کسی کو. چلیں اب جا کے بیٹھ جائیں. اب یہ آخری اشارہ. اچھا یہ اشارہ کروانے کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اشارے میں گفتگو کرنا بھی آپ کو آنے چاہیے. دعوت اسلامی کو مبلغ کو ہر طرح کی لینگویج آنی چاہیے، ہر طرح کی بولی آنی چاہیے. ہر کسی کے اسلامی کے ساتھ بیٹھ جائے اور میٹھی میٹھی جو نیکی کی دعوت دے دے. اب آخری اشارہ کس سے کروایا جائے؟ ان کو چلیں آپ آئیے. جی اب آخری اشارہ ہے. جی آپ کا اشارہ ہے. کیا بابا بابا کیا بتا رہے ہیں؟ آگے آ جائیں. جی سانپ. سانپ تو ہے لیکن کچھ اور بھی ہے. جی جی آپ کھڑے. زخمی سانپ. جی جواب بالکل درست ہے. کیسے کیا تھا آپ نے زخمی سانپ کا اشارہ؟ ہاں بتائیں. سانپ ہے، اس کو چوٹ لگی، زخم لگا ہوا ہے اس کو چوٹ کا. ایسے ایسا کرا یہ پھانے یہ نہیں ہے، یہ پھانے ایسے یہ ایسے کا یہ سانپ ہے یوں کر کے اور یہ دیکھیں یہ سانپ ہے اور اس کو چوٹ لگی، زخمی ہو گیا. یہ آپ کو کتاب نام ہے اور یہ آپ نے جانا. سبحان اللہ. چلیے تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی جو ہے اختتام پہ پہنچا، جس کا نام تھا سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آج آپ کہہ سکتے ہیں. آج آپ کے پاس مدنی چینل. جی آئیے ادھر آ جائیں، آگے کی جانب آ جائیں. اب دیکھیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے کیا پیغام دے رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. السلام علیکم. بات شروع کر دو. شروع. وعلیکم السلام. میں تمام بزرگ بھائیوں سے بھی اور ناظرین سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عید کے موقع پر یتیموں کو بھی جو ہے نا وہ اپنی عید میں شامل کریں اور عید والے دن جس طرح اپنے بچوں سے عید ملتے ہیں ان یتیموں کے سر پر بھی ہاتھ پھیریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے پیغام دیا، بہت اچھی بات کہی کہ آپ جو ہے یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ فرمائیں. آج بزرگوں کا سلسلہ اور مہندی نہ لگائی جائے.
اور عید کا دن ہو مہندی لگائی جائے. عید کا دن ہو تو بزرگوں کو چاہیے کہ اچھی طرح مہندی لگائیں. چلیں جی اب کس کے مہندی لگائی جائے؟ ایسا بزرگ ہو جو مہندی کا شوق رکھتا ہو لگانے کا اور ہر دن لگاتا رہے. ایسے نہ ہو کہ آپ لگا لے بعد میں نہیں لگاتا رہے مہندی. جس کو شوق ہو مہندی کا. میں چاہ رہا ہوں فل بوڑھا ہو لگی ہوئی ہے آپ کے نا. چلو آپ آئے آپ لگانا بابا. آپ بیٹھ صحیح. چلے جی ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں ان کا انتخاب ہوا ہے. ان کی مہندی لگانی ان کی مہندی لگائی جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ نرم بھی نہ ہو اور زیادہ گاڑی بھی نہ ہو. اگر زیادہ گاڑی ہوگی تو یہ لگے گی نہیں. اگر زیادہ نرم ہوگی بہ جائے گی. ٹھیک ہے. پتلی بھی نہیں ہو نہ زیادہ گاڑی ہو. اور بنائی رہ جاتا ہے. چلے اس کو اگر ابھی تھوڑی ہے نرم اس میں ہلکا سا ڈال گیا نا مہندی تو اس کو بالکل وہ. تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ وہ محرم عورت بھی جیسے بچوں کی امی ہے تو وہ بھی لگا سکتی ہے. تو اپنی امی ہو وہ بھی لگا سکتی ہے تو وہ بھی لگا لیں. تو اگر جس کو طریقہ ہو تو اچھا ہے تو اپنی اس سے لگائے. پاپا نے طریقہ بتایا چمچ کے ساتھ لگانے کا نا. ٹھیک ہے. چلیں جی اب یہ مہندی لگائی جا رہی ہے. آپ توجہ سے دیکھیں کہ جو بزرگ ہیں ان کو مہندی لگانی ہے تو لگانی کیسے. یہ تھوڑا سا اوپر. اور مہندی لگانے سے پہلے جو ہے آپ اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے اسلامی طریقہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. اچھا یہ آپ الٹے چمچ سے کیوں لگا رہے ہیں؟ چلاتے ہیں ہاتھ چلاتے ہیں. الٹے چمچ سے سیدھی لگتی نہیں نا. اگر سیدھا ہوگا نا تو ایسے لگے گی نہیں. ایسے نہیں لگے گی. ہاں کیونکہ ایسے یہ پھر کہیں لگے گی کہیں نہیں لگے گی. الٹے چمچ سے لگائیں گے نا تو اس وجہ سے ایسے لگے گی. اگر 2 چمچ اس وجہ سے رکھے نا تو ابھی اگر جیسے یہ ہے نا ابھی چمچ ہے نا 2 تو ابھی جب لگانی ہوگی نا تو یہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے ایسے کریں گے تو دوسرے ہاتھ سے لگائیں گے اس کو. اگر ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جو ہے نا مہندی لگ جائے گی تو اس میں صحیح لگے. ایسے ایک چمچ ایسے رکھیں گے تو ایک اندر اس میں لگ جائے گی. نہیں تو اندر والے بات سفید رہ جاتے ہیں نا. اس کا طریقہ کار یہ ایسے ہے نا. ماشاء اللہ عز و جل یہ ان کی مہندی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا لگ رہا ہے نا. اچھا لگ رہا ہے نا. فری میں لگی ہوئی اب خرید کے لگانا. چلو جی ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا مہندی لگانے کا عملی طریقہ. تو ہمارے اسلامی بھائی نے کافی اچھے مدنی پھول دیے. جی کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ جی مہندی لگانے تحفہ دو بھائی. ماشاء اللہ عز و جل نے مہندی لگائی. اچھا تو اس دفعہ یہ کتاب لے لیں. ماشاء اللہ یہ کتاب آپ کو نماز کے احکام. ان کو کیا ان کو مہندی مل گئی نا. چلیں جی یہ بھی آپ کو ایک کتاب گھریلو علاج یہ بھی تحفہ مل جائے. چلیں ماشاء اللہ تشریف رکھیں. تو جی مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم نے آپ کو سکھایا مہندی لگانے کا عملی طریقہ. اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 ٹیمیں آئیں گی. ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. ٹیم مدنی ایک شعر پڑھے گی. اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے ٹیم مکی شعر پڑھے گی. پھر ٹیم مکی شعر پڑھے گی. اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے جو ہے ٹیم مدنی کو شعر سنانا ہے. اور جو ٹیم آخر میں نہیں سنا سکے گی اس کو مدنی تحفہ نہیں ملے گا. اور جو ٹیم سنا دے گی شعر اس کو مدنی تحفہ دیں گے. جی ٹیم مکی سے کون آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. جی ٹیم مدنی. ٹیم مکی اس طرف آ جائے اور ٹیم مدنی اس طرف آ جائے. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک. پہلا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کے پاس وقت ہوگا 12 سیکنڈ کا. ٹھیک ہے تو پہلا شعر ہم پڑھ رہے ہیں. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. چھایا ہے یہ سے شعر پڑھنا ہے. ٹیم مکی مشورہ جاری ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے شہے مشکل. اس طرف والے اسلامی بھائی ٹیم مکی کے ساتھ ہو جائیں اور اس طرف والے اسلامی بھائی ٹیم مدنی کے ساتھ ہو جائیں. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو 12 سیکنڈ کا وقت. واہ کیا جود و کرم صاحبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ٹیم مدنی نے صحیح شعر سنایا ہے. تھوڑا سا آپ نے ایک الفاظ چھوڑ دیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الف سے شعر سنایا ہے ٹیم مکی. مشورہ جاری ہے. اب دیکھتے ہیں. ان کی مہک نے
دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نون نون. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نون نون سے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. یہ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا. سبحان اللہ. ٹیم مدنی نے شعر سنا دیا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. الف. 12 سیکنڈ کا وقت. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس. سبحان اللہ. دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس. تین سے شعر سنانا ہے. 3. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تھوڑے سے مسٹیک. یہ یا رب محمد. جی یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. صحرائے مدینہ مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. آنکھوں سے دکھا دے. یہ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. واو واو سے شعر سنانا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ولا تیرا، غوث ولا تیرا. نہیں آ رہا. ٹائم بھی گزر رہا ہے. صحیح کریں. وہ ختم ہو گیا. اونچوں پہ قدم والا تیرا. جلدی سے شیئر کر لیں. صحیح کر لیں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم ہے آلہ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. جواب درست مان لیں ان کا. لیٹ ہو گئے تھے. جی مدنی ٹیم جی ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا تھا نا. لیکن اس کے رولز میں شامل تھا کہ آپ کو 12 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، لیکن آپ نے لیٹ کر دیا. تو اس طرح آج کا یہ ہمارا مدنی مقابلہ جیت چکے ہیں ٹیم مدنی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں آپ لوگ. سبحان اللہ. ہماری ٹیم جیت گئی. چلیں یہ آپ کو ایک مدنی تحفہ. یہ آپ کے. چلیں ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا اور ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ بھی اختتام ہوا. تو عید منائی آپ نے مدنی چینل کے ساتھ، بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ. یقیناً ہمارا یہ آج کا سلسلہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. کیا کہیں گے عبد الماجد بھائی؟ اب آخری سلسلہ تھا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں ساتھیوں نے کس طرح سلسلہ پیش کیا، اور انشاءاللہ یہ جب تک دم میں دم ہے، سانس میں سانس ہے، یہ پروگرام چلتا رہے گا. انشاءاللہ مدنی کوئی پتہ نہیں زندگی کا، آج میں ہوں کل نہ ہوں. کوئی پتہ نہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، اگلے سال میں ہوں ہی نہ ہوں. تو اپنی زندگی کو جو ہے اچھے اچھے کاموں میں گزار لیں. لیکن کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیں ایک مدنی پھول یہ دینا ہے کہ ہماری عمر اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم غصہ کریں، ہم گالیاں بکیں، ہم چیخ پکار کریں. ہماری عمر ایسی ہے کہ محبت
اخلاق، صلح رحمی. کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو محبت سے بات. تو تمام اسلامی بھائیوں کو ہماری طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے، خصوصاً بزرگ اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو ہماری طرف سے عید مبارک. اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گلے مل کے رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو.